ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کے توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے جناب محترم ملک طارق صاحب کے گھر سے، آپ کی فیملی سے، آپ کے صاحبزادہ اور آپ کی بہو اور گھر کے دیگر افراد الحمدللہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ان مسافروں کو اپنی منزل تک پہنچائے اور ان کے سفر کے ایک ایک لمحہ کے تصدق سے تمام دیوانوں کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو. سامعین محترم، جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا اسی موضوع کی جھلک آپ کافی وقت سے محسوس کر رہے ہیں. محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں. آج کی یہ محفل پاک دیوانوں کی محفل ہے، علماء اور مشائخ کی محفل ہے. تو اختصار کے ساتھ سامعین محترم قرآن و حدیث کے چند اشارات کے ذریعے محبت و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند مظاہر آپ کے سامنے رکھنے ہیں. سورہ احزاب کی آیہ کریمہ کے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، جہاں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا: النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب مکرم پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب تر ہیں. اس آیہ کریمہ کی ترکیب کو دیکھیں. اس آیہ مبارکہ میں جو رب کائنات پیغام دے رہا ہے اس پیغام کی لطافت کو دیکھیں. اللہ رب العزت نے ایمان اور قرب مصطفیٰ کو بیان کیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. رب کائنات فرماتا ہے کہ پیارے محبوب سوہنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب تر ہیں. اب سامعین محترم غور کریں، میں وقت بچاتے ہوئے خلاصتاً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات ایمان اور قرب مصطفیٰ کو یوں بیان کرتا ہے کہ ایمان اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق دیکھیں. اگر کوئی انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمان کہاں پہ ہوگا، اگر کوئی انسان ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے
ایمان کا معیار چاہتا ہے اور ایمان کی کسوٹی چاہتا ہے تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقام پر ایمان کا معیار عطا کر دیا۔ رب کائنات پیغام دیتا ہے کہ لوگوں دیکھ لو، جہاں پر محبت مصطفیٰ ہوگی وہیں پر ایمان ہوگا۔ النبی جو اولا، جہاں پر تاجدار کائنات کی محبت ہوگی، جہاں پر تاجدار کائنات کی معرفت ہوگی، جس مقام پہ تاجدار کائنات کی چاہت ہوگی، جس مقام پہ محبوب کا قرب ہوگا، ایمان بھی وہیں پہ ہوگا۔ اور اگر کسی مقام پر دعوے بڑے بڑے ہیں لیکن محبت مصطفیٰ نہیں تو جان لو اس مقام پہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ رب کائنات نے یہاں پہ ایمان کو جوڑ دیا ہے ذات مصطفیٰ کے ساتھ، ایمان کو منسلک کر دیا ہے ذات مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب سامعین اگر غور کریں، اسی قرآن مجید میں مالک کائنات نے دوسرے مقام پہ اپنے قرب کو بھی بیان کیا۔ وہاں میرے اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ مالک کائنات فرماتا ہے کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اب غور کریں، مالک کائنات اپنے بھی قریب ہونے کو بیان کر رہا ہے اور سورۃ الاحزاب میں ذات محمد مصطفیٰ کے بھی قریب ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ بیان قربتیں ہیں، ایک مقام پر قرب الہی کا بیان اور دوسرے مقام پہ قرب محمد مصطفیٰ کا بیان۔ لیکن انداز دیکھیں، جب میرے اللہ نے اپنے قرب کو بیان کیا، میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، اور اپنے شاہ رگ سے بھی قریب ہونے کو بیان کرتے ہوئے میرے اللہ نے ایمان کی قید نہیں لگائی، یہاں مطلق رکھا کہ میں رب ہوں، ہر انسان کی شاہ رگ سے قریب ہوں۔ لیکن جب قرب مصطفیٰ کو بیان کیا، مالک کائنات نے ایمان کی قید لگائی، بالمؤمنین من انفسہم، گویا رب کائنات ذات مصطفیٰ کو ایمان کے ساتھ جوڑ کے بیان کرتا ہے کہ ایمان وہیں پہ ہوگا جہاں پہ میرا مصطفیٰ ہوگا۔ سامعین وقت نہیں کہ زیادہ وضاحت میں جاؤ، لیکن سامعین غور طلب بات ہو، مالک کائنات نے جب اپنے قرب کو بیان کیا فرمایا کہ میں شاہ رگ سے بھی قریب، اور جب قرب مصطفیٰ کو بیان کیا تو فرمایا میرا مصطفیٰ ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب۔ اب سارے باشعور لوگ بیٹھے، مجھے بتائیے شاہ رگ زیادہ قریب ہوتی ہے یا جان؟ بولیں گے؟ چلیں اور تھوڑا غور کریں، شاہ رگ اگر کٹ بھی جائے تو جان چند لمحے باقی رہتی۔ عید قربان آ رہی ہے، اب جانور ذبح کرتے ہیں تو جانور کی شاہ رگ کاٹی جاتی ہے، شاہ رگ کٹنے کے بعد بھی چند لمحے جان باقی رہتی ہے، لیکن جب جان ہی نکل جائے پیچھے کچھ نہیں رہتا۔ مالک کائنات جب اپنے قرب کو بیان کرتا ہے فرماتا ہے انسانوں میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب، میرا محبوب ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب۔ رب کائنات نے ایک تو فرق دیا کہ ذات مصطفیٰ کے قرب کو ایمان سے جوڑا، پھر ذات مصطفیٰ کے قرب کو ایمان والوں کی جان سے بھی قریب تر رکھا۔ گویا اللہ نے پیغام عطا کر دیا انسانوں، دنیا میں رہنے والوں، اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایمان کی حلاوت چاہتے ہو تو ایمان کی لذت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو مصطفیٰ کو جان سے بھی بڑھ کے چاہتا ہے۔ گویا اب جو نقطہ واضح ہو گیا، سمجھ آ گیا، اور اس نقطہ کو امام اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں سمجھا دیا کہ اگر کوئی انسان ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے،
ایمان کو جاننا چاہتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ انسان کی زندگی میں اگر کبھی ایسا لمحہ آ جائے کہ ایک طرف دنیا کے جانے کا خدشہ ہو اور دوسری طرف محبت مصطفیٰ کی بات ہو، ایک طرف دنیا کے رشتوں کے چھوٹنے کا ڈر ہو، دوسری طرف نسبت مصطفیٰ کی بات ہو، ایک طرف دنیا کے نقصان کا ڈر ہو، دوسری طرف عشق مصطفیٰ کی بات ہو، اور ایک طرف مر جانے کا خدشہ ہو، دوسری طرف ناموس مصطفیٰ کی بات ہو، تو کامل ایمان والا وہ ہے جو کہہ دے آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں تو کیا دونوں جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں، یہ ایمان ہے۔ اور سامعین محترم، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں درجنوں مقامات پر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الگ الگ انداز میں بیان کیا۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ نمبر 24 کا مطالعہ کریں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ شامعین محترم، ترجمہ صرف دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے زبان مصطفیٰ سے اعلان کروایا، اور اعلان کیا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے محبوب ان دنیا میں رہنے والے انسانوں کو محبتوں کا توازن سمجھا دے کہ محبتوں کا بیلنس کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت قرآن مجید میں محبتوں کے توازن کو سمجھانا چاہتا ہے تو میرا اللہ ایک طرف دین کی محبت کے اجزاء کو بیان کرتا ہے اور دوسری طرف دنیا کی محبت کے اجزاء کو بیان کرتا ہے۔ اور مالک کائنات نے جب دین کی محبت کو بیان کیا تو رب کائنات وہ بیان کرتے ہوئے اپنی خاص کمال انداز تکلم میں کلام کرتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے دنیا میں رہنے والوں، جب دنیا میں رہتے ہو تو 8 محبتیں تمہارے پیش نظر ہیں۔ ان 8 محبتوں میں 5 محبتیں تمہارے رشتوں کی ہیں، 5 محبتیں تمہارے رشتوں کی ہیں۔ ان کان آباؤکم وابناؤکم، آباؤکم میں جمیع آباء و اجداد کی محبت، ابناؤکم میں ساری کی ساری اولاد کی محبت، واخوانکم بہن اور بھائیوں کی محبت، وازواجکم میں بیویوں کی محبت، وعشیرتکم کے اندر سارے کے سارے رشتوں کی محبت کو بیان کر دیا۔ میرے اللہ نے ان 5 کلمات میں انسانی رشتوں کی ساری محبتوں کو کھول کھول کے بیان کیا۔ اس کے بعد رب کائنات اس دنیا کی مادیت کی طرف آتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اے دنیا میں رہنے والوں، تم دنیا میں رہ کر مال سے بڑی محبت کرتے ہو، وہ مال جسے تم بڑی محنت سے کماتے ہو اس مال سے محبت کرنے والوں، پھر اپنے اموال تجارت سے محبت کرنے والوں، پھر ان کوٹھیوں اور بنگلوں سے محبت کرنے والوں جن کو بڑی محبت سے تیار کرتے ہو اور تیار کر کے دیکھ دیکھ کے من ہی من میں خوش ہوتے ہو۔ مالک کائنات نے 8 محبتوں کو بیان کر کے آگے ارشاد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر ان 8 محبتوں میں سے کسی ایک شے کی محبت بھی تمہاری قلب و نگاہ میں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت سے بڑھ گئی،
فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اس وقت کا کہ تم پہ اللہ کا عذاب اترا ہے۔ سامعین تفصیل میں نہیں جاتا، یہ تو اسی ایک آیہ کریمہ پہ طویل بحث ہو سکتی ہے۔ میں اسی اگلی آیات بینات کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں۔ رب کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اور اس آیہ مبارکہ کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ شاید کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ نماز عشاء کے بعد یہ محفل شروع ہوئی، اور جب سے محفل پاک شروع ہے تب سے ذکر مدینہ ہو رہا ہے، میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے۔ تو ذہن میں سوال تو آ سکتا ہے کہ بھی حاضری حرمین شریفین کی ہے، یعنی مکہ اور مدینہ دونوں مقامات کی، پھر حج تو مکہ میں ہوگا، اور مسافر جو جا رہے ہیں وہ حج کا ارادہ رکھتے۔ تو سامعین جان لیں کہ عبادت کا مرکز مکہ ہے، عبادت کا مرکز مکہ ہے، اس عبادت کی قبولیت کا مرکز مدینہ ہے۔ تو ذہن سوال کرے گا کہ مدینہ مدینہ کیوں ہے؟ جب مکہ پاک حاضری ہے، مناسک حج سارے مکہ میں ہیں، تو پھر مکہ کا زیادہ تذکرہ ہوتا، ہم کرتے۔ تو سامعین محترم یہ آیہ کریمہ پیش نظر ہوگی کئی احباب کے کہ ایمان کی جو شرط عائد کی گئی کہ ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتا۔ اب سامعین محترم، اب بڑے لطیف ذہن کے لوگ تشریف فرمائے، مجھے بتائیے کہ جب انسان کو کسی ذات سے محبت اور عشق ہوتا ہے، اس محبت اور عشق کا بھی ایک تقاضا ہے، اور محبت و عشق کا تقاضا کیا ہے؟ عشق ہمیشہ محبوب کا قرب چاہتا ہے۔ انسان کو جس سے بھی محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، انسان تڑپتا ہے اسے پانے کے لیے، پھر راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر دن کا چین نہیں رہتا، پھر اچھے کھانے کی طلب نہیں رہتی، چونکہ محبت اور عشق اس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ محبت محبوب کو دیکھنا چاہتی ہے، محبت محبوب کا قرب چاہتی ہے، محبت محبوب سے ملنا چاہتی ہے۔ تو جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، وہ انسان محبوب کو پانے کے لیے تڑپتا بھی ہے، محبوب کو پانے کے لیے روتا بھی ہے، محبوب کو پانے کے لیے سسکتا بھی ہے۔ اور جب محبت اپنے رب سے ہو جائے، جب عشق اپنے مولا سے ہو جائے، تو پھر وہ محبت تڑپ تڑپ کے بول بول کے کہتی ہے کہ سونیا ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے، ہوں تیرے حجاب کی دہلیز پہ کب سے، ایک بار ذرا ایک پردہ ہی اٹھا دے۔ اور اسی طرف اشارہ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو وہ ہے جو اپنے اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، مومن تو وہ ہے جو اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ ہم سارے مومن بیٹھے ہیں، ہم سارے مومن بیٹھے ہیں،
ایمان والے بیٹھے ہیں. اسی لیے تو سامعین محترم نماز میں رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. مولا تو ہی ہمارا رب ہے، مولا تو ہی ہمارا خالق ہے، مولا تو ہی ہمارا مالک ہے. مولا ہم تیری بارگاہ کے منگتے بھی ہیں، تیری بارگاہ کے بھکاری بھی ہیں، تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو سامعین محترم انہی عاشقوں میں کوئی عاشق ایسا بھی ہوگا کہ رات کے پچھلے پہر مصلی پہ کھڑا ہو کر رب کی بارگاہ میں رو رو کے کہتا ہوگا مولا تیری ذات سے عشق ہوا ہے، کبھی تو پردہ اٹھا، کبھی تو دید عطا کر، مولا کبھی تو حجاب اٹھا اور اپنا جلوہ عطا فرما. رب کائنات قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے لن ترانی، اے بندے تو کیا، تیری بساط کیا، یہ جلوہ براہ راست تو موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہ ہو سکا. وہ بندہ پھر رو کے کہتا ہے مولا پھر یہ پیاس کیسے بجھے، تیری طلب کی پیاس کیسے بجھاؤں، تیری محبت کو اے مولا میں کیسے تلاش کرتا کرتا مقام منزل تک پہنچاؤں. رب کائنات پھر فرماتا ہے اسی قرآن کا مطالعہ کر راستہ نصیب ہو جائے گا. جب قرآن کا مطالعہ کیا رب کائنات فرما رہا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رب کائنات اعلان فرماتا ہے اے میرے قرب چاہنے والے، میری بارگاہ میں آنے والے، میری جستجو رکھنے والے اور جلوے اٹھا کے میرا دیدار چاہنے والے، اگر میرا قرب چاہتا ہے، معیت چاہتا ہے، دیدار چاہتا ہے، معرفت چاہتا ہے تو دوڑ جا در مصطفیٰ پر، تو میرے مصطفیٰ کی اتباع کرتا جا، میں رب خود تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. تو سامعین محترم یہاں غور کریں، گفتگو کو اگلے حصے میں داخل کرتے ہیں. مالک کائنات فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو میرے پیارے محبوب کی اتباع کر. کیا کر؟ مجھے بولے اتباع کر. اور سامعین غور کریں قرآن مجید میں دو الفاظ آئے، ایک لفظ اطاعت آیا ہے اور ایک لفظ اتباع آیا ہے. لفظ اطاعت اور اتباع کا فرق تو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن یہاں چونکہ لفظ اتباع آیا، اتباع کا بھی معنی پیروی کرنا ہے اور اطاعت کا معنی بھی پیروی کرنا. لیکن فرق کیا ہے؟ اطاعت اس پیروی کو کہتے ہیں جس میں محبت شامل ہو یا نہ ہو، پیروی اطاعت کہلاتی ہے. محبت شامل ہے تب بھی اطاعت ہے، اور اگر محبت شامل حال نہیں، کوئی اور سبب ہے لیکن اطاعت ہے، پیروی ہے تو وہ اطاعت کہلائے گی. لیکن اتباع اس پیروی کو کہتے ہیں جس میں محبت نقطہ کمال کی ہو. اتباع اس پیروی کو کہتے ہیں جس میں محبت نقطہ کمال کو پہنچے. یہاں رب کائنات کیا فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی ذات سے محبت کا تعلق جوڑنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کا جلوہ چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے مصطفیٰ کی ذات میں فنا ہو جاؤ، تم مصطفیٰ کی محبت میں فنا ہو جاؤ، تم محبت مصطفیٰ میں فنا ہوتے جاؤ، رب خود تم سے محبت کرتا چلا جائے گا. سامعین محترم چونکہ وقت کم رہ گیا، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. جمیع صحابہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے تھے. اس پر صرف دو احادیث مبارکہ دلیل کے طور پر دینے لگا.
جس سے ایک اور خاص اہم نقطہ آپ کی سمجھ میں آئے گا. آج کا دور چونکہ مادیت کا دور ہے، اور اس دور میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو چکا اور سوچنے لگ گئے کہ شاید آقا علیہ السلام صرف قرآن دینے آئے تھے یا احکامات پہنچانے آئے تھے، اور آقا علیہ السلام احکامات پہنچا کر معاذاللہ چلے گئے. آج کے دور میں بس عمل 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 کرتے جائیں تو نظام چل جائے گا. آئیے صحابہ کرام کی زندگیوں سے اس نقطہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جلیل القدر صحابہ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ تذکرہ مکہ المکرمہ کا ہے، بات کو اسی طرف لے جا کے اینڈ کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ شریف کا ارادہ لے کر حرم کعبہ میں آئے. آپ کو علم ہے کہ عمرہ کا آغاز یعنی طواف کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود کو چومنے سے، اور اگر چوم نہ سکیں تو کیا کرتے ہیں؟ استلام کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں اور اپنے طواف کا آغاز کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں تشریف لائے، حجر اسود کے قریب گئے چومنے کے لیے، اپنے لب حجر اسود کے قریب کیے بوسہ دینے کے لیے. حجر اسود کو چوما نہیں، لب پیچھے کر لیے، چوما نہیں، اپنے لب پیچھے کر لیے اور حجر اسود سے کچھ باتیں کی. اب یہ جرت حضرت عمر فاروق کی ہی ہے جو حجر اسود سے بھی کلام کرتے. اب کلام پہ غور کرنا، کیا فرماتے ہیں؟ انی اعلم انک حجر. آپ فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، عمر جانتا ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے. لا تضر ولا تنفع، نہ تو میرا نقصان کر سکتا ہے نہ مجھے نفع دے سکتا ہے. اب سامعین مجھے بتائیے ہمارا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے؟ حجر اسود کو اگر چومیں تو کیا ہمیں نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اونچا بولیں گے. ہوتا ہے. کیا نفع ہے؟ ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں، وہ گناہ جذب کر لیتا ہے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود نہ تجھ میں مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت ہے نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے. اب غور کریں، ہم اپنی مانیں یا حضرت عمر فاروق کی مانیں؟ ہم کہتے ہیں نفع ملتا ہے، اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے حجر اسود، عمر جانتا ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. اب ذہن سوال کرے گا اے حضرت عمر فاروق ایسا کلام کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بعد حضرت عمر فاروق حجر اسود کو چومتے ہیں. بل یقبلک، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں پھر بھی تجھے چوم رہا ہوں. اب آگے نقطہ واضح کرتے ہیں، اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا ہے، اس لیے نہیں چومتا کہ تو کعبۃ اللہ میں جڑا ہے، اس لیے نہیں چومتا کہ تو گناہ چوسے گا. ہے حجر اسود، عمر تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ نے تمہیں چوما. عمر فاروق تمہیں اس لیے چومتے ہیں کہ میرے پیارے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے. اب ذہن آگے سوال کرے گا اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اتنی باتیں کر کے بھی حجر اسود کو چومنا ہی تھا تو یہ باتیں کیوں کی؟ سوچیں، جب ایٹ دا اینڈ عمل وہی کرنا تھا تو پھر اتنی باتیں کرنے کا جواز کیا ہے؟ تو وہ جواز آج میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے انسانوں کو اپنا عقیدہ بتانا چاہتے تھے، قیامت تک کے مسلمانوں کو اپنا عقیدہ دینا چاہتے تھے کہ لوگوں سن لو، حجر اسود ذاتی حیثیت میں نہ کسی کو نفع دیتا ہے نہ کسی کو نقصان دیتا ہے.
حجر اسود ذاتی حیثیت میں نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. ہاں نفع دیتا ہے لیکن کسے دیتا ہے؟ جس کے دل میں سونا یار بستا ہے، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو، جس کے دل میں چاہت مصطفیٰ ہو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو. جب وہ من میں عشق مصطفیٰ کو سجا کے حجر اسود کو چومے گا گناہ معاف ہو گئے. اور اگر معاذ اللہ کسی کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، چاہت مصطفیٰ نہیں، وہ ایک بار تو کیا 1000 بار بھی کعبہ کا طواف کرتا پھرے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتا پھرے، حجر اسود کے بوسے لیتا پھرے، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے اس کے نصیب کے چکر تو ہو سکتے ہیں، طواف نہیں ہو سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سامعین محترم، آخری حدیث مبارکہ دلیل کے طور پر عرض کرنے لگا. سیاستہ کو پڑھیں، چونکہ وقت کم تھا اس لیے میں دیگر باقاعدہ کتب کے حوالہ جات کتب کے نام نہیں لے رہا اور معروف حدیث مبارکہ ہیں. سامعین محترم، صلح حدیبیہ کو پڑھیں. سن 6 ہجری ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف چلے عمرہ شریف کا ارادہ لے کر. جب مقام حدیبیہ پہ پہنچے کفار نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلہ کو روک دیا. معاذ اللہ. اب یہ مقام حدیبیہ اگر جدہ کی طرف سے مکہ المکرمہ کی طرف آئیں تو کم و بیش حرم مکہ سے 5 کلومیٹر کا یہ فاصلہ بنتا ہے. سامعین، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ رک گیا، مذاکرات کے سیشن چلے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور مکہ میں بھیجا. کفار نے اپنا سفیر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. کم و بیش 2 یا 3 دن مذاکرات ہوتے رہے. آخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمزور شرائط پر معاہدہ طے کر لیا. صلح حدیبیہ سب احباب نے بچپن سے پڑھا ہوگا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمزور شرائط پہ معاہدہ کر لیا، ان میں سب سے پہلی شک یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی اس سال عمرہ نہیں کر سکتے. معاذ اللہ، اگلے سال آئیں گے تو عمرہ کی اجازت ہوگی. سامعین، جب یہ سارا معاہدہ ہو چکا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے. کہاں تھے؟ مکہ المکرمہ میں تھے. سامنے اللہ کا گھر تھا. کفار کہتے ہیں عثمان غنی آپ خونی رشتوں کے اعتبار سے ہمارے بھائی ہیں، ہم تعلق دار ہیں، آپ کے نبی تو اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، لیکن آپ چونکہ مکہ میں داخل ہو چکے، سامنے کعبۃ اللہ ہے اور اسی کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تو آپ اتنا دور سے سفر کر کے آئے. اے عثمان غنی، آپ کو اجازت دیتے ہیں آگے بڑھیں اور عمرہ کر کے جائیں، آگے بڑھیں اور عمرہ کر کے جائیں. اب سامعین محترم، مجھے بتائیے عمرہ شریف کرنا کیا اللہ کی عبادت ہے یا نہیں؟ عمرہ شریف کرنا اللہ کی عبادت ہے. اب مناسک عمرہ کو دیکھیں، طواف کعبہ کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھنا بھی اللہ کی عبادت ہے، سعی صفا اور مروہ کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. اور یہ وہ حرم مکہ ہے جس حرم میں 1 رکعت پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ملتا. اب سوچ کے بتائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یا چھوڑنی چاہیے؟ عقل کہتی ہے کہ عثمان غنی آگے بڑھیں اور اللہ کی عبادت کر کے جائیں، چونکہ عبادت مولا کی ہے
اور اس اللہ کی عبادت کا جب بھی موقع ملے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ عقل کے مفتی نے کہا اے عثمان آگے بڑھیں، طواف کعبہ کر کے جائیں، لیکن عشق کا مفتی بول کے کہتا ہے اے عثمان اگر یہ کعبہ ہے تو وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، اگر یہ کعبہ ہے تو وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو چھلکے، حضرت عثمان غنی رو کے کہتے ہیں ارے کافرو تم نے ہمارے ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا، ارے کافرو تم نے ہمارے ایمان کی روح کو نہیں سمجھا، واللہ ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کافروں سن لو اللہ کی عزت کی قسم، عثمان اس وقت تک کعبہ کا طواف نہ کرے گا جب تک پہلے میرے محمد مصطفیٰ کعبے کا طواف نہ کرے، جب تک پہلے میرے محبوب کعبۃ اللہ کا طواف نہ کر لے۔ یہی پیغام تو امام اعلیٰ سے دیا تھا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا ہی کعبہ دیکھو۔ اور شاید حضرت خواجہ غلام فرید نے فرمایا تھا کہ سانول دی نگری تو کعبہ نثار، سانول دی نگری تو کعبہ نثارے، کعبے دا کعبہ تے خود مینڈا یار۔ تو سامعین محترم قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کرتے جائیں، یہ چند آیات بینات یا حدیث مبارکہ نہیں، سارے کا سارا قرآن محبت مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ کیسے اینڈ کرنے لگا ہوں، سامعین قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ لفظ اطاعت قرآن مجید میں کم و بیش 42 بار آیا۔ لفظ اطاعت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس انداز میں لفظ اطاعت قرآن مجید میں کم و بیش 42 بار آیا۔ ان 42 مقامات کا اگر مطالعہ کریں تو 22 مقامات وہ ہوں گے جن میں اطاعت الہی اور اطاعت مصطفیٰ دونوں کا ذکر اکٹھا ہے۔ جیسے اللہ نے سورۃ النساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ اب توجہ کریں، 22 بار کم و بیش حکم اطاعت قرآن مجید میں آیا۔ ان 42 مقامات میں سے 22 بار وہ حکم اطاعت خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے اکٹھا ہے۔ 22 بار وہ حکم اطاعت خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے اکٹھا ہے۔ اب 42 میں سے 22 نکل گئے، پیچھے کتنے بچے؟ تھوڑا اونچا بولے۔ 20 مقامات۔ اب سامعین مجھے بتائیے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ شان میں اللہ بڑا ہے یا پیارے مصطفیٰ؟ اللہ بڑا ہے، اللہ خالق ہے، میرے مصطفیٰ مخلوق ہے۔ اللہ رازق ہے، میرے مصطفیٰ مرزوق ہے۔ مالک کائنات وہ رب ہے، تاجدار کائنات عبد ہے، اس کے بندے ہیں، اس کی بارگاہ میں عجز و نیازی کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ لیکن سامعین غور کریں قرآن مجید پر 22 مقامات پر حکم اطاعت خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے اکٹھا آ گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا باقی 20 بار صرف اللہ کی اطاعت کا ذکر آتا، چونکہ وہ بڑا ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے، وہ افضل ہے۔ لیکن قرآن مجید کی آیات بینات کو پڑھے، 22 بار رب کائنات نے اپنی اطاعت کے ساتھ
پیارے مصطفیٰ کی اطاعت کا حکم دیا ہے. باقی پورے قرآن مجید میں 20 بار جب میرے اللہ نے حکم اطاعت دیا اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا, صرف اطاعت محمد مصطفیٰ کا حکم دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ پیغام واضح کر دیا, اے انسانوں اگر ایمان کی دولت چاہتے ہو وہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گی. اگر ایمان کی حلاوت چاہتے ہو وہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گی. ایمان کی لذت چاہتے ہو وہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گی. قرآن کا عرفان چاہتے ہو وہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا. خود رحمان کا پتہ چاہتے ہو وہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا. اسی لیے امام اعلی حضرت نے آخری میسج کے طور پہ پیغام دے دیا, بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہاں کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سامعین محترم, یہ سبب تھا کہ نماز عشاء کے بعد جب سے محفل پاک کا آغاز ہوا تلاوت بھی ہوئی, حمد بھی ہوئی, لبیک کی صدائیں بھی تھی, لیکن مرکزی ذکر محمد مصطفیٰ تھا. اس لیے کہ اسی در سے ہمیں قرآن ملا, اسی در سے ہمیں ایمان ملا, اور اسی در سے ہمیں خود رحمان ملا.